یہ آیت سن لیجئے، سورہ احزاب آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57، آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57، دو ایسے اعمال کہ جس کو قرآن اور خداوند متعال خود انجام دیتا ہے، خود انجام دیتا ہے۔ ایک عمل تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، میں تو صرف قرآن کی 2 آیتیں پڑھوں گا، ترجمہ پڑھ دوں گا، باقی تفصیل آپ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ ماشاءاللہ اہل علم کا مجمع ہے، 2 آیات آپ کی خدمت میں۔ ہم ایک عمل الہی کو بیان کرتے ہیں، کیا ہے عمل الہی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہ کہ اہل منبر ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ جملہ قابل اصلاح ہے کہ وہ ایک درود وہ عبادت ہے، خدا عبادت نہیں کرتا، لیکن ایک خطابانہ انداز سے کہا جاتا ہے کہ درود ایک وہ عبادت ہے جو خدا انجام دیتا ہے۔ ایک نہیں ہے بلکہ 2 چیزیں ہیں جس کو خدا انجام دیتا ہے۔ سورہ احزاب کی، میرے بچے میرے جوان یاد رکھ لیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 آیت درود ہے، اس کے بعد والی آیت نمبر 57 ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جس نے اللہ کو اذیت دی، آپ لوگ جانتے ہیں یہ کون سے ایام ہیں، یہ ایام فاطمیہ ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ آپ لوگ جانتے ہیں رسول نے فرمایا، سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے، فاطمہ بضعۃ منی فمن اذاہا فقد اذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا۔ اب آیت سن لیجئے اس کا ترجمہ۔ یہاں آیت درود آئی، اس کے بعد والی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے رسول کو اذیت دی، خدا لعنت کرتا ہے اس پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس شیعہ ذاکر نے جو کچھ خطاب کیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، 57، 58 ہے، یعنی 33 کی 56، 57 اور 58۔ یہ اور بات ہے اس نے توڑ مروڑ کر اس کے اندر زبردستی علی اور فاطمہ وغیرہ کو گھسڑنے کی کوشش کی ہے، تو میں ان 3 آیتوں کو وضاحت کر دیتا ہوں تو بات واضح ہو جائے گی۔ تو اس کو کھول لیں، آیت نمبر 56 پہلے، یہ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ موجود ہے، اس سے دیکھ لیتا ہوں پھر میں اپنی فہم بتا دیتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس پر حالانکہ متعدد بات ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی بہرحال میں بحث میں نہیں الجھوں گا، صرف جو میری فہم ہے وہ بتا دے رہا ہوں۔ ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کی قوت مدد، یصلون وہ مل جاتے ہیں، یہ سل سے متصل ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا، بیہائنڈ جس کو ایڈجیکنٹ کہا جاتا ہے، تو ملے ہوئے ہیں علی النبی، النبی پر، یعنی خاص خبر دینے والے پر، خاص خبر جو قرآن کی خبر دینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا تو اے ماننے والے لوگوں، صلوا علیہ اس پر مل جاؤ، وسلموا تسلیما اور سلامتی سے تسلیم کر لو، یعنی سلامتی والے ہو جاؤ اور تم بھی سلامتی والے بن جاؤ، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا کہ بے شک اللہ اور اس کی قوت مدد خبر دینے والے پر وہ مل جاتے ہیں، اے ماننے والے لوگوں اس پر مل جاؤ اور تم سلامتی سے انہیں سلامتی دو یا تسلیم کرتے ہوئے سلامتی والے بنو۔ اگلی آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی، اپنی رحمت سے محروم کر دیا اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا۔ اسی شخص کو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ لعنت دیتا ہے، تو اس میں لفظ علی تو کہیں ہے ہی نہیں، یہ ہے کیا؟ ان الذین بے شک جو لوگ یؤذون اللہ اذیت دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ اور اس کے پیغام دینے والے کو، اللہ کو یعنی اس کے پیغام دینے والے کو، جو صرف قرآن کی بات کرے، اللہ کی آیتوں کی بات کرے، اس کو اگر اذیت دے تو اللہ کو ہی اذیت دینا ہے، جو خالص قرآن کی بات ہو۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ تو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ لعن کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لعنت اشارہ بازی کر رہے، 5 انگلی دکھا رہے ہیں، یہ لعن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام کرتے جائیں اور اس کا نتیجہ نہ نکلے، اچھے سے اچھا کام کریں اور اس کا غلط نتیجہ نکلے، یعنی اچھے مثبت نتائج جس کے برآمد نہ ہو، وہ لعن ہے۔ وعد لہم اور تیار رکھا ان کے لیے عذاب مہینہ، ذلت والی سزا۔ جیسے آج دنیا کے مسلمانوں کا حال دیکھ لیں،
یہ اپنے تئیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن سب غیر قرآنی عمل، اس لیے ان کے تمام کام جو یہ لعن میں آ گیا، انہیں اللہ کی لعنت ہی ہو رہی کہ یہ کام کر رہے ہیں، نتیجہ کچھ برآمد نہیں ہو رہا، بلکہ ہو کیا رہا ہے کہ ذلت والی سزا انہیں مل رہی ہے۔ تو یہ اس آیت کے تحت ہی ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ جو ہو گیا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کا پیغام دینے والے کو اذیت دیتے ہیں، یا یہ کہیں کہ بے شک جو لوگ اللہ یعنی اس کے پیغام دینے والے کو اذیت دیتے ہیں، اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں خیر سے دور یعنی رسوا یا لعنت کرے گا، اور ذلت والی سزا ان کے لیے خوب تیار رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، تو البتہ انہوں نے اٹھایا اپنے سر لیا بہتان اور صریح گناہ۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، تو یہاں تو اگر اس سے لے رہے ہیں تو مومن مرد اور مومن عورت کی بات ہو گئی، تو صرف علی کا ہی نام کیوں لیا جائے؟ پھر ابو بکر، عثمان اور علی اور جتنے بھی صحابہ سب کا نام لینا چاہیے۔ مومنات بھی ہے تو عورتوں میں بھی سب کا نام لینا چاہیے، صرف فاطمہ کو کیوں؟ عائشہ کا بھی نام لینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک غلط بات ہے قرآن کی روح سے بلا وجہ اپنے نظریے کو تھوپنا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ والذین یؤذون، اور جو لوگ یہ اذیت دیتے ہیں، المؤمنین والمؤمنات، ماننے والوں کو اور ماننے والی جماعتوں کو، یہ مرد اور عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے، ماننے والا کوئی بھی ہو، مومنین میں مرد اور عورت دونوں شامل ہے، کوئی ایک ماننے والا ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور مومنات یا وہ جماعت جو ماننے والی ہو، جماعت کو بھی لوگ ایذا دیتے ہیں بغیر مکتسبوا، علاوہ اس کے جو انہوں نے کمایا، یعنی انہوں نے وہ عمل کیا نہیں، اس کے اوپر الزام لگا کر اس کو جو اذیت دے رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا؟ فقد احتملوا، بس یقینی انہوں نے بوجھ اٹھایا، بہتان کا، الزام تراشی کا، وَإِثْمًا مُبِينًا، یعنی واضح نقصان کا، بیان کیے ہوئے نقصان کا۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور جو لوگ ماننے والے اور ماننے والی جماعت کو اس کے علاوہ جو انہوں نے کمایا ہے اذیت دیتے ہیں، بس یقینی انہوں نے بہتان یعنی جھوٹا الزام اور واضح نقصان کا بوجھ اٹھایا۔ تو میرے خیال میں اب یہ وضاحت ہو گئی ہوگی، تو اتنا کافی ہے۔ پھر بھی کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھ سکتے ہیں دوبارہ۔ السلام علیکم۔